حضرات، جشن امام علی جس کا انعقاد انجمن عباسیہ کے زیر اہتمام کربلا بھوپال میں کیا گیا، اس پاکیزہ اور خوبصورت پروگرام میں مولانا رضی الحسن صاحب حیدری اپنی خوبصورت تقریر سے ہمیں نواز رہے تھے۔ آپ کی تقریر اتنی روشن، مضبوط اور خوبصورت تھی کہ اس پر ہم تمام شعراء اہل بیت کی تمام شاعری قربان کر دی جائے۔ مولانا کی تقریر کے بعد ایک مزید تقریر کے لیے میں عالی جناب مولانا سید اظہر حسین رضوی صاحب سے درخواست کرتا ہوں تشریف لائیں اور اپنی تقریر سے نوازیں۔ جناب مولانا سید اظہر حسین رضوی صاحب، ایک نعرہ سلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی المکی المدنی القرشی الہاشمی الطہی المحمود الاحمد والمصطفی الامجد، مولانا مولی الثقلین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین والدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من لیلنا ھذا قیام الی یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآنہ المجید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ وہدی للعالمین۔ آپ سبھی حضرات کو مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب غالب کل غالب مطلوب علی کل طالب کی ولادت باسعادت کے اس پرمسرت موقع پر تبریک و تہنیت عرض کرتے ہوئے اب خود اپنی جانب سے اور آپ سبھی حضرات کی جانب سے اسی علی کے وارث کی خدمت میں جو آج بھی حیات ہے اور جب تک وہ نہیں آئے گا، جب تک قیامت نہیں آئے گی، اس کی خدمت میں تبریک و تہنیت عرض کرتے ہیں، اور اس دعا کے ساتھ کہ مولا ہماری اس خوشی کی بزم کو، اس محفل مسرت کو، اس ذکر علی کو جو ہم گنہگار زبان سے کریں گے، مولا اس کو شرف قبولیت سے نواز دیجئے۔ شاعر کہتا ہے کہ میری زباں گناہ میں ڈوبی ہوئی تو ہے، میری زباں گناہ میں ڈوبی ہوئی تو ہے، لیکن یہ فخر ہے کہ تیری دی ہوئی تو ہے، لیکن یہ فخر ہے کہ تیری دی ہوئی تو ہے۔ کہاں ہماری یہ زبان جو گناہوں سے بھری ہوئی ہے، اور کہاں ذکر اہل بیت جو دائرہ عصمت میں یوں کہا جائے حصار عصمت کے اندر موجود ہیں، ان کا ذکر ہم گنہگار زبان سے کس طریقے سے کر سکتے ہیں؟ لیکن یہ ان کا شرف ہے، ان کا کرم ہے، ان کا فضل ہے کہ ہم ذکر کرتے ہیں اور وہ اس ذکر کو سنتے بھی ہیں۔ چونکہ روایت جیسا کہ ابھی قبلہ نے تقریر کا وقت نہیں تھا اور میں نے خود ہی کہا تھا کہ آپ زیادہ وقت لیجئے گا، ظاہر سی بات بزرگ ہیں اور کوئی وقت نہیں تھا کہ میں بھی تقریر کرتا، لیکن صرف دو جملے ثواباً میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ ابھی عرض کیا گیا کہ شعراء بھی ذکر کر رہے ہیں، سامعین بھی سن کے ذکر کر رہے ہیں، اور ذاکرین علماء جو نثر کے عنوان سے ذکر کر رہے ہیں وہ بھی ذکر کر رہے ہیں۔ بس ایک جملہ ہے جو حدیث قصہ کے حوالے سے آپ تک میں پہنچانا چاہتا ہوں۔ ارشاد ہوتا ہے، یا ملائکتی، اے میرے ملائکہ سنو۔ کیا سنانا چاہتا ہے اللہ؟ اللہ سنانا یہ چاہتا ہے، سارے فرشتوں کو، سارے ملائکہ کو روکا کہ میں جو سنانا چاہتا ہوں وہ سنو۔ کہا کیا سنانا چاہتا ہے؟ کہا یہ زمین، یہ آسمان، یہ ستارے، یہ چاند، یہ سورج جو میں پیدا نہیں کرتا، اگر میں نے پیدا کیا ہے تو جو چادر کے نیچے ہے ان کی محبت میں پیدا کیا ہے۔ تو یہ ذکر اہل بیت کر کون رہا ہے؟ ذکر اہل بیت اللہ کر رہا ہے، سن کون رہا ہے؟ فرشتے سن رہے ہیں۔ تو میں ایک جملہ یہی کہنا چاہتا ہوں، اہل بیت کا جو ذکر کرتا ہے وہ اللہ والا کام انجام دیتا ہے، جو اہل بیت کا ذکر سنتا ہے وہ فرشتوں والا کام انجام دیتا ہے۔ صلی محمد علی محمد پر۔ دونوں باشرف ہے، دونوں مقدر والے ہیں، دونوں قسمت والے ہیں۔ اب میں وہ جملہ جو آپ کی خدمت میں نے عرض کیا تھا قرآن کریم کا، کہ اللہ نے سب سے پہلا گھر جو بنایا، تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے،
اس کے لیے یہی لکھا ہے کہ وہ خانہ کعبہ ہے۔ ان اول بیت وضع للناس، لوگوں کے لیے بنایا گیا پہلا گھر، للذی ببکۃ مبارکہ وہدی للعالمین، جو کہ مبارک ہے، جو باعث برکت ہے، جو ہدایت ہے عالمین کے لیے۔ یہ گھر جس گھر میں علی کی ولادت ہوئی ہے وہ خانہ کعبہ ہے، آپ سب کو معلوم ہے۔ بلکہ یوں کہا جائے کہ تاریخ اسلام میں جتنے مسلمان ہیں ان سب کو یہ معلوم ہے، جو ولایت علی کے بعد اس دنیا میں آئے ہیں یا انہوں نے دیکھا ہے یا مطالعہ کیا ہے، ان سب کو معلوم ہے کہ خانہ کعبہ میں کون پیدا ہوا، کب پیدا ہوا، اس کے علاوہ کوئی دوسرا پیدا نہ ہوا ہے، نہ اس سے پہلے ہوا تھا، نہ ہوا ہے اور نہ ہوگا۔ اب ظاہر سی بات ہے اللہ نے علی کی ماں کو بلایا خانہ کعبہ میں، مگر ہم نے یہ دیکھا علی معصوم، ہم نے یہ دیکھا تاریخ کے انبیاء میں کہ اللہ نے ایک نبی معصوم کی ماں کو اپنے مقدس گھر سے یہ کہہ کے نکال دیا، یہ کہہ کے باہر کر دیا کہ یہ مقدس جگہ ہے، یہاں بچے کی ولادت نہیں ہو سکتی۔ وہ کون سی ماں تھی؟ وہ جناب عیسیٰ کی ماں جناب مریم تھی۔ جب جناب عیسیٰ کی ولادت کا وقت قریب آیا تو اللہ نے کہا مریم یہ مقدس جگہ ہے، یہاں سے نکل جاؤ، یہاں بچے کی ولادت نہیں ہوگی۔ لیکن جب علی کی ولادت کا وقت قریب آیا تو اب مادر علی پر یعنی فاطمہ بنت اسد کو اللہ نے بلایا، یہاں پر ایک کو بلا کر اور ایک کو اپنے گھر سے ہٹا کر دونوں مرحلوں میں اللہ نے اپنی توحید کو بچایا ہے، اللہ نے اپنی توحید کو بچایا ہے۔ فاطمہ بنت اسد کو کعبے میں بلا کر اپنی توحید کو بچایا، مریم کو بیت المقدس سے نکال کر اپنی توحید کو بچایا۔ بس تھوڑا سا جملہ کہنا چاہتا ہوں، عیسیٰ کو لوگ عیسائی اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، عیسیٰ کو عیسائی اللہ کا بیٹا مانتے ہیں اور علی کو نصیری خدا مانتے ہیں۔ ایک کو بلا کر اپنی توحید کو بچایا، ایک کو نکال کر اپنی توحید کو بچایا۔ مریم کو بیت المقدس سے اس لیے نکالا چونکہ عیسیٰ کو عیسائی خدا کا بیٹا مانتے ہیں۔ اللہ نے مریم کو بیت المقدس سے نکال کر یہ بتا دیا اگر عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہوتے تو اللہ اپنے گھر میں پیدا کرتا، اور فاطمہ بنت اسد کو خانہ کعبہ میں بلا کر اللہ نے یہ بتایا چونکہ نصیری علی کو خدا مانتے ہیں، بتایا کہ اگر علی خدا ہوتے تو خدا کے گھر میں پیدا نہ ہوتے۔ دونوں منزلوں پر، دونوں مراحل میں آپ دیکھیں تو یعنی یوں کہا جائے ایک جملہ کہ اگر علی پیدا ہوتا ہے تو توحید پروردگار بچاتا ہے، جب اور منزل آگے بڑھتی ہے تو اسلام کی تبلیغ میں شریک رسالت رہتا ہے، جب منزل اور بڑھتی ہے تو اپنی قربانی دے کر اسلام کو بچاتا ہے، اور جب منزل آگے بڑھی کہ ابھی بھی اسلام نہیں بچے گا تو میرا بیٹا قربانی دے کر اسلام کو بچائے گا، اور اس کے بعد جب دنیا گمراہی سے بھر جائے گی تب بھی میرا ہی بیٹا ہوگا جو دنیا کو راہ نجات دکھائے گا، راہ ہدایت دکھائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس دعا کے ساتھ کہ بارے اللہ معبود پروردگار پالنے والے ہماری اس محفل مسرت کو، اس ذکر اہل بیت کو جس کے لیے رسول نے کہا ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے، اس عبادت کو ہم نے جو اپنی گنہگار زبان سے کی ہے، معبود اس گنہگار زبان کو نہ دیکھنا، اس ذکر کو دیکھنا، اس لیے کہ یہی کہا جاتا ہے رب عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک یا کریم، تو اپنے فضل پر عمل کرنا، تو اپنے عدل پر عمل نہ کرنا۔ بار الہ معبود ہماری اس محفل مسرت کو قبول فرما، اس محفل کو کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار فرما، جس اعتبار سے جن لوگوں نے بھی شرکت کی ہے تن من دھن یعنی ہر اعتبار سے ان کی خدمتوں کو قبول فرما۔ باقی اب شعراء کرام تشریف لا رہے ہیں، میں بھی چاہتا یہ ہوں کہ اس نظم کے دور میں میں بھی حصہ لے لوں، چونکہ ثواب ظاہر سی بات کہیں ایسا نہ ہو کہ شعراء زیادہ لے جائے اور جو ہے ذاکرین کو کم ملے، اس لیے میں ایک قطعہ تو ضرور میں پڑھوں گا کہ کتاب حکمت رحمان پڑھ رہا ہوں میں، کتاب حکمت رحمان پڑھ رہا ہوں میں، ایک صحابہ محمد و آل محمد پر
کہ کتاب حکمت رحمان پڑھ رہا ہوں میں اور بہر آگاہی و ایقان پڑھ رہا ہوں میں. میرا شعور تلاوت ہے قاریوں سے الگ، علی